امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی ایک دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، عشقیہ۔ ہمنا اور رمیسا دونوں بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی لاپرواہ، باہر جانے والی اور باتونی ہے۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہے۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہمنا اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا عزم کیا۔ وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، الزام عشق۔ الزام عشق ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رخشندہ رضوی نے لکھا ہے۔ کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں اشرف، سلیم شیخ، ماریہ ملک، رائد محمد عالم، کاشف حسین، اریبہ میر، فضیلہ قاضی، بینا چودھری، دیا مغل اور حوریہ منصور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، خی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنی والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد
نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو ثقلین عباس نے لکھا ہے، سید وجاہت حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، یہ دل میرا۔ نور العین زمان عرف اینا ایک طاقتور بزنس ٹائکون میر فاروق زمان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اسے تقریباً روزانہ ڈراؤنے خوابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس نے اس کی زندگی کو پریشان کر دیا اور اسے گھبراہٹ کے دورے پڑنے لگے۔ وہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ارسلان کے پاس جانے لگی، لیکن کچھ بہتر نہیں ہوا۔ اینا نے اپنے بچپن میں اپنی ماں نیلوفر کو کھو دیا تھا اور اس کی پرورش اس کی نگران نرگس نے کی ہے۔ اینا کی ملاقات ایک پر اسرار نوجوان دلکش آدمی امان اللہ خان سے ہوئی ہے۔ امان میر فاروق زمان کے دوست غوری کے بیٹے ہیں، تاہم امان کے پاس اینا کی زندگی اور ماضی کے بارے میں بہت سی تفصیلات ہیں۔ فاروق کی ایک خفیہ بیوی ساحرہ ہے جس نے اسے دنیا سے چھپا رکھا ہے۔ مختلف بات چیت کے بعد جب اینا امان کی کمپنی میں انٹرویو کرنے کے لیے انٹر ہوتی ہے، وہ اپنی دلکش شخصیت کے ذریعے ان کا دل جیت لیتا ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ انکشاف ہوا ہے کہ میر فاروق نے ایمن کے والدین اور بہن کو قتل کیا ہے۔ وہ فاروق سے ان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اینا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، گل رانا۔ یہ سیریز ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے معاشرے کے لوگوں کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے، جس کی ذہنیت اس طرح خراب ہوتی ہے کہ شادی کے بعد مرد خواتین کی عزت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ گل رانا خواتین کے بارے میں عدیل کی ذہنیت کو بدلنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر کار عدیل کو ایک حادثہ پیش آتا ہے اور وہ ایک اچھے انسان میں بدل جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ گل رانا کچھ عرصے کے لیے عدیل کو چھوڑ کر ایک عام ٹیچر بن جاتی ہے، لیکن آخر میں اشارہ ملتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دونوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سمرہ بخاری نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور فیروز خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے۔ چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ثقلین عباس نے لکھا ہے، شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور فارس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں انیکا زہرا خواجہ، سنیتا مارشل، بابر علی، سارہ خان، عمران اشرف اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ایک ستم اور۔ ایک ستم اور کی بنیاد زینب، اس کی بیٹی اشنا اور اس کے بھائیوں رفاقت، شجاعت اور ان کی بیویوں کے تضحیک آمیز رویے کی زندگی کی جدوجہد اور سانحات کے گرد گھومتی ہے۔ زینب کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ایک رولر کوسٹر سواری بن گئی ہے، جب وہ اپنے انجام کو پورا کرنے اور اپنی بیٹی اور اپنے لیے پناہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہاد کی فالج زدہ بیوی نعیمہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوبارہ شادی کر لے تاکہ ان کے خاندان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ کہانی اس وقت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ زینب کے طور پر ماریہ واسطی ایک بیوہ ہے جس کی ایک بالغ بیٹی اشنا ہے۔
انمول بلوچ بحیثیت اشنا ایک ذہین لڑکی ہے، اسے اپنے بگڑے ہونے حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ وہ زینب کی گود لی ہوئی بیٹی ہے۔ ساجد حسن بحیثیت وہاب 50 سالہ ایک بیٹے کے امیر باپ ہے۔ روبینہ اشرف بحیثیت نعیمہ وہاب کی فالج زدہ بیوی ہے۔ اسامہ خان بطور شہروز ایک غیر ملکی گریجویٹ ہے جو ایک مغرور اور ضدی نوجوان ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ظلم، ناانصافی اور طاقت کے خلاف مسلسل جنگ کی ایک سنسنی خیز کہانی۔ ظلم اچھے اور برے کی بغاوتوں کے درمیان جنگ کی کشمکش کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے جیسے مجرمانہ بالادستی کے سیاہ بادل معاشرے کو اندھا کر رہے ہیں، انصاف کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی لڑائی اس وقت تک مشکل تر ہوتی جا رہی ہے جب تک کہ اسے بچانے والا نہ آ جائے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، الیاس کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سحر ہاشمی، شہزاد شیخ، رائد محمد عالم، عامرہ قاضی، صبا فیصل، عدیلہ سلیم، تازین حسین، خانی طاہا اور احمد رفیق شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔